رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت اور مفتی علی اصغر عطاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ انشاءاللہ ایک تاجر اسلامی بھائی بھی آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مفتی صاحب سے ابتدائی کچھ گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے تاجر اسلامی بھائی کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ اور مفتی صاحب پہلے تاجر اسلامی بھائی کو شامل سلسلہ کر، ٹھیک ہے جی؟ ہاں ہیں ہمارے ساتھ اسلامی بھائی؟ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل بھائی مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ارشاد فرمائیں فیصل بھائی، ہم تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے جان پہچان ہے، شناسائی ہے، لیکن ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ آپ اپنا تعارف پیش کیجئے، کس شعبے سے وابستہ ہیں، کن معاملات میں آپ تجارت کرتے ہیں؟ الحمدللہ میرا ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہے۔ ٹھیک۔ میرا آج مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس میں مجھے اس حوالے میں شرعی رہنمائی فرمائے کہ ریئل اسٹیٹ کے کام میں مجھے کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہ کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، فیصل بھائی نے اپنا تعارف بہت مختصر دے کر اور ایک بہت ہی وسیع سوال آپ کی طرف بڑھا دیا۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں آدھا تعارف تو آپ نے کرا دیا تھا، چلیں ٹھیک۔ سب سے بڑا تعارف تو نام ہوتا ہے نا، جی جو شخصیت کی بنیادی پہچان ہوتی ہے، صحیح۔ اور باقی یہ ہے کہ کس سیکٹر سے وہ وابستہ ہیں، کاروباری سیکٹر سے، وہ انہوں نے بتا دیا کہ تعارف کامل ہو گیا۔ جی کامل ہو گیا۔ اور سوال بھی بڑا ہی بنیادی ہے ان کا، جی کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ جی بہت مختصر ہے لیکن جامع ہے، ایسا لگ یہ رہا ہے۔ سمجھیں کہ فرض علم پر مشتمل سوال ہے یہ، ماشاءاللہ۔ کہ ایک شخص اپنے شعبے کے بارے میں یہ سوال کرے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ٹھیک۔ تو پہلے تو عرض یہ ہے کہ آپ کے شعبے کے بارے میں مجھے کوئی دو چار باتیں پتہ ہوں گی، ٹھیک۔ باقی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ لوگ پوچھتے ہیں تو آئے دن نئی سے نئی معلومات ہوتی رہتی ہیں۔ تو یوں اگر میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں تو وہ حتمی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، لسٹ شارٹ ہے وہ، صحیح، اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ کچھ چیزیں جو میں نے غور کی اس حوالے سے ریئل اسٹیٹ کے حوالے کہ سے۔ اگر ایک ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کا کوئی تاجر جی ہم سے آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، جی تو کم از کم چند نکات کے اندر اسے ہم موٹی موٹی باتیں بیان کر سکیں، ٹھیک۔ تو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ چونکہ ریئل اسٹیٹ والے دو طرح کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایک تو ان کے وہ کام ہوتے ہیں جس میں خود انویسٹ کرتے ہیں، صحیح، اپنی انویسٹ بھی لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ٹھیک، بعض وہ ہوں گے کہ جو گھر بنا کر بیچتے ہوں گے، صحیح، تو
اب اس کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگ بروکر ہوتے ہیں. جی تو میں جو نکات بیان کروں گا تو وہ بروکر کے پس منظر میں بیان کروں گا، صحیح، ورنہ تو اس پورے جو فیلڈ ہے اس کی کئی شاخیں ہیں، جی کئی شاخیں نکل سکتی ہیں اس کی. ٹھیک، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اسکیمیں، اب طرح طرح کی اسکیمیں آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے، جن کے بارے میں اگر علماء یہ فرماتے ہوں کہ ان کے اندر سود کی انوالومنٹ ہے ٹھیک ہے، یا سٹے کی انوالومنٹ ہے ٹھیک، یا کسی بھی قسم کے غیر شرعی کام کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ موجودگی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب ایک اسکیم غیر شرعی باتوں پر مشتمل ہو تو اب بروکر اس کے لیے پارٹیاں ڈھونڈے، لوگوں کو موٹیویٹ کرے، لوگوں کو لے کر آئے، ٹھیک، تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ صحیح، ایک بنیادی اکائی ہے نا ٹھیک، کہ ایسے پروجیکٹ میں وہ ہاتھ ڈالے کہ جہاں کوئی شرعی اعتبار سے قباحت نہ ہو، یعنی جس اسکیم میں کوئی شرعی خامی پائی جا رہی ہو اس میں انوالو نہ ہو. اس میں انوالو نہ ہو. ٹھیک، دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایک اسکیم بڑی صاف ستھری ہوتی ہے ٹھیک، کہ آئیے اور جناب آپ خریدیے اور بس پلاٹ آپ کا ہو گیا، جگہ یا آپ کی ہو گئی. جگہ آپ کی ہو گئی. لیکن بروکر کو پتہ ہوتا ہے یہ صرف کاغذوں میں، اچھا، ایسی بھی بہت ساری اسکیمیں ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات بروکر جانتا ہے کہ یہ کاغذوں میں یعنی یہ فراڈ ہے، ریئل میں کوئی اس کا کچھ وجود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ بھاگ جائیں گے. ٹھیک، مطلب ہاؤسنگ اسکیمیں بھی طرح طرح کی بنتی ہیں نا، ٹھیک ہے، بعض کی جناب وہ کارروائی چل رہی ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ 20 سال سے بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں آج تک کچھ بنا نہیں ہے. تو کاغذوں میں جو ہے 50 منزلہ عمارت جو ہے تعمیر ہو چکی ہے. مطلب بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اگر اس کو پتہ ہے کہ یار یہ اسکیم ہے ہی فراڈ پر مشتمل، ٹھیک ہے، تو اب ایسی اسکیم کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو لے کر آنا صرف اپنی کمیشن کے چکر میں، صحیح، یہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تیسری چیز یہ ہے کہ کام ٹھیک ہے، بالکل ریئل ہے، صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، آپ بروکر ہیں، آپ کا کام ہے بکوا دینا. صحیح، تو پارٹی بروکر پر جو ہے نا وہ اعتماد کر رہی ہوتی ہے ٹھیک، کہ یہ بروکر ہے، اس نے ڈھونڈ کر دینا ہے مکان کیسا ہے، کہاں ہے، کس لوکیشن میں ہے، اور کیا اس کی قانونی حیثیت ہے، سب چیز کلیئر ہوتی ہے. صحیح، لیکن جس پارٹی کے ساتھ سودا ہو رہا ہوتا ہے نا، جی، تو وہ حدیث پاک ہے نا کہ جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، بالکل، المستشار مؤتمن. ٹھیک، تو اب بروکر سے پارٹی پوچھتی بھی ہے بعض اوقات کہ یار یہ سامنے والا آدمی ہے کیسا، ٹھیک ہے، ٹوکن دے کے غائب تو نہیں ہو جائے گا، صحیح، اور کوئی پرابلم تو کھڑی نہیں کر جائے گا. ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس تو ایسے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک، پارٹی کو تنگ کرنے کے سینکڑوں طریقے ہوتے ہیں. اگر بروکر جانتا ہے کہ یہ آدمی فراڈ میں مشہور ہے، ٹھیک ہے، ہر دوسرے آدمی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں مشہور ہے، ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی امکان ہے کہ اس کے ساتھ بھی فراڈ کر کے جائے گا، صحیح، تو پھر اس کو بے حسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ نہیں ہو کہ جناب وہ صرف اپنے کمیشن کے چکر میں کہ پارٹی بن رہی ہے، آ رہی ہے، یہ دونوں جو کچھ کریں گے خود ذمہ دار ہیں. تو کیونکہ پارٹی کچھ نہ کچھ تو پوچھ رہی ہوتی ہے نا بروکر سے. کیوں فیصل بھائی پوچھ رہی ہوتی ہے کہ نہیں پوچھ رہی ہوتی؟ پوچھتی ہے کہ جس لائق آپ اپنے لیے لیں تو اپنے لیے پسند کریں گے کہ لیں، ذرا سو ریئلسٹک ہی مشورہ دیں گے. میں جس طریقے سے یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہوا آنی چاہیے اور تو جناب پانی ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اس سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا آدمی جن مقاصد کے تحت اپنی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ جو پارٹی مجھے وقت پہ پیسے دے دے، ٹھیک ہے نا، وقت پہ قبضہ دے دے، یہ سارے معاملات کر لیں. پتہ چلے کہ جناب وہ تو ایک نمبر کا بدماش آدمی ہے اور وہ تو صرف قبضہ کرنے کے چکر میں کچھ کرے گا ہی نہیں. ریئل اسٹیٹ بروکر جب جانتا ہے تو پارٹی کا ایڈوائزر ہے، وہ صحیح، وہ بروکر مینز ایڈوائزر ہے، وہ بالکل، مشیر ہے. وہ اگر نہیں بتاتا تو وہ خیانت کا مرتکب ہوگا. عموماً پارٹی اس کی بات پہ ٹرسٹ بھی کرتی ہے، ٹرسٹ کر رہی جس بروکر کے پاس جا رہی ہے پہلے تو بروکر ہی وہ منتخب کرتی ہے کہ جس پہ اس کو اعتماد ہوتا ہے. بالکل. اور اب وہ چاہتی ہے کہ بروکر یا جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے یا جو بھی ہے ریئل اسٹیٹ سے متعلقہ فرد، وہ ایسی چیز دلوائے اور ایسے فرد سے دلوائے جو قابل اعتماد ہو. ہاں اگر بروکر کو نہیں پتا تھا، بھائی ایک ہوتا ہے مستور الحال آدمی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
فقہ میں بہت سارے احکام ہیں مستور الحال پر، مستور الحال جس کی کیفیت نہیں پتہ، آپ رستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے مسجد میں نماز جس کے پڑھی، بارے میں آپ کو آگاہی نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھی، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کو طہارت کے مسائل آتے کہ نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو مستور الحال آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس کو نماز پڑھانی نہیں آتی، صحیح ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے، صحیح، ان نون پرسن ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ اگر وہ آگے جا کے فراڈ کرتا ہے تو صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ بروکر اس میں کوئی قصور ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جبکہ اس نے اپنا حق ادا کر اس دیا. حوالے سے. ٹھیک، اگلی چیز یہ ہوتی ہے بروکروں کے اندر کہ ایک ٹاپ رکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. اب عام ناظرین کو تو نہیں سمجھ میں آئے گا. جی، ہوتا یہ کہ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، 50 لاکھ کا سودا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی کو جا کر بتائیں گے 45 لاکھ کا بکا ہے، ٹھیک ہے، اور 45 لاکھ کے اعتبار سے اس کو پیسے دیں گے، حالانکہ خریدنے والے نے 50 کا خریدا ہے، ٹھیک ہے، بیچ کے 5 لاکھ روپے خود جیب میں رکھ لیں گے. ٹھیک، تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بروکر ہے اس کا کردار کیا ہے، صحیح، اس اس کی کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس حیثیت کے اندر رہے. پھر ٹھیک ہے، بروکر کی جو حیثیت ہے وہ ہے وکیل ہونے کی، ٹھیک ہے، کہ بروکر وکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وکیل کا کام یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے آگے ویسی ہی پیش کرے، تو ٹھیک، ویسی ہی پیش کرے، اس کی صحیح. ایک بنیادی ذمہ داری ہے. صحیح، اب 2-4 دن پہلے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک کاروان سے متعلق، وکیل سے مراد نمائندہ. شرعی اصطلاح وکیل، جی، دوسرے الفاظوں میں ہم نمائندہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نمائندے اور وکیل میں ویسے فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر نمائندہ وکیل نہیں ہوتا، میں نے یوں کیا کہ وہ عوام وکیل سے جی. جو نا شاید وہ کہیں اور جاتے. کیونکہ فقہ کے اندر وکیل اور رسول، ٹھیک ہے، قاصد، قاصد، ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی رسول کے جو لفظی معنی ہے وہ قاصد کے ہیں، ٹھیک. تو ان میں فرق ہے. ٹھیک، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یار کتنے کا پیکیج ہے، حج کا پیکیج، ٹھیک ہے، اور اتنے کا پیکیج ہے، ٹھیک ہے ایک بندہ میرے طرف سے بھیج دو. اب وہ جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ماشاءاللہ خوف خدا رکھنے والے، تو انہوں نے سوال کیا کہ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. صحیح. یہ مجھے یہ ملک چلا گیا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو حج پہ بھیج رہا ہے. وہ آ کے ٹور آپریٹر کو کہتا ہے کہ جناب کتنے کا پیکیج، اتنے کا، اچھا ایک بندے کو لے جاؤ. صحیح، تو میں نے ان کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ دیکھیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ پیسے لو اور کھانا کھلا دو کسی کو. ٹھیک ہے، اب ایسے میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر جائے اور کھانا پیک کروائے اور بیوی کو جا کر دے دے، رشتہ داروں کو جا کر دے دے. تو بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وکیل کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر جا کے مہربانیاں کرے. ٹھیک ہے، کچھ ایسی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ کے حوالے سے بھی یہ معاملہ ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ جو بہتر نظر آئے، کیونکہ اگر تو وہ حج بدل کروانا چاہ رہا ہے، اصحال ثواب والا نفلی حج بدل، یا ویسے ہی اصحال ثواب کے لیے بھیجنا ٹھیک. چاہ رہا ہے، تو اس میں جو بہتر سے بہتر آدمی ملتا ہے وہ تلاش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم ایسا آدمی ہو جو بہتر طریقے سے حج ادا کر سکے، صحیح، کہ وہ حج کی جو ادائیگی وہ درست وہ ہو کر جائے. سکے. آپ ٹھیک. اس بہتر آدمی کو تلاش کریں. صحیح، میں نے کہا اگر یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو آدمی جا کے ہاتھ بٹائے گا، جو آدمی آپ کا کھانا پکائے گا، ٹھیک ہے، جو آدمی جا کے ٹور آپریٹر کی ملازمت جیسا کام کرے گا، آپ اس کا آدمی کو لے جائیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کا احسان مند یہ ہے. وکالت کے خلاف ہے. ٹھیک، یہاں یہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے. صحیح، تو کیا ہے کہ جس کو وکیل بنایا گیا ہے وہ ہر طرح کے اختیارات نہیں رکھتا. صحیح، یہی تو درجہ امانت ہے. ٹھیک، جس کے ہاتھ میں پیسہ آیا خرچ کرنے کے لیے، جس کے ہاتھ میں منصب آیا، جس کے ہاتھ میں کسی بھی طرح کی نمائندگی آئی ہے، ٹھیک، تو اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں. صحیح، تو بروکر جو ہے ریل اسٹیٹ کا وہ ایک وکیل ہے، ایک ایسا نمائندہ ہے کہ جتنے کا سودا ہوا ہے اتنا ہی پارٹی پر شو کرنا شرعی اعتبار سے واجب ہے. صحیح، اور بڑے شہروں میں یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. صحیح، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں جناب وہ نہیں بتاتے، اور ایک پوری کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بروکری کے علاوہ بھی الگ سے خیانت کے ذریعے پیسے مل جائیں، اور مارکیٹ میں اس کو ٹاپ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں آپ نے جیسے فرمایا ٹاپ نہیں ہے یہ کیا بولتے ہیں، ڈیپ کو کیا کہیں گے، یہ کھائی ہے. کھائی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹاپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب جیسے آپ نے فرمایا نا اس کا ٹاپ کا، جس کو آپ نے کھائی کہا، اس کا ذکر، تو اس میں جو پارٹی خریدار ہے اس کو بھی بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو سودا مل رہا ہے،
تو کیا وہ بھی اس میں شریک شمار کی جائے گی؟ دیکھیں بہت ساری صورتیں اور بنتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو اس بات پر وہ قائل ہونا کہ میں جو بھی صورتحال پارٹی کو بتاؤں گا. صحیح. اس کے بعد کے معاملات میں تو بہت ساری گنجائش مل جائے گی. ٹھیک. اب وہ اسی پر تیار نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کیوں بتاؤں جی. وہ سمجھ رہا ہوتا جی میرے ہاتھ میں تو ساری گیم ہے، میں کیوں بتاؤں. ٹھیک. بھائی آپ کے ہاتھ میں ساری گیم نہیں ہے، ٹھیک. آپ صرف نمائندے ہیں. ٹھیک. ایک اور چیز ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ بعض سودوں کے اندر جیسے کوئی اگر بروکر آفس کھول کر بھی بیٹھا ہوا ہے تو بعض اوقات وہ اکیلا نہیں ہوتا، 2-4 لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. جی. اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض سودوں کے اندر بیچ میں کوئی اور بروکر انوالو ہو جاتے ہیں تو سب اپنا ریشو طے کریں. اگر 2 پارٹنر ہیں تو وہ اپنا ریشو طے کریں اور کن بنیادوں پر اور کن اصولوں کے تحت کام لے کر چل رہے ہیں، یا بیچ میں کوئی شامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ریشو طے کرے اور اس طرح آگے چلیں. اسی طریقے سے جو اصل پارٹی ہے جس کا مکان بیچنا ہے یا کرائے پر دینا ہے یا کرائے پر لینا ہے یا مکان خریدنا ہے، اس کے ساتھ بھی طے ہو کہ بھئی ہم اتنا پرسنٹیج لیں گے. ٹھیک ہے. اور طے وہ ہو جو مارکیٹ میں رائج ہے. صحیح. تو یہ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، 6 یا 7 باتیں، تاکہ ایک اگر ریئل اسٹیٹ بروکر ہمیں سن رہا ہے تو وہ یہ موٹی موٹی باتوں کو سمجھ کے اندازہ لگا سکے کم از کم کہ میرے کام میں کافی پیچ و خم ہیں. بہت ساری اور باتیں ہوں گی جس سے مجھے سیکھنا ہوگا. ٹھیک. فیصل بھائی، جی آپ نے مفتی صاحب کا جواب سماعت فرمایا، مزید کوئی سوال کوئی بات اگر کرنا چاہیں؟ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سیلر یعنی بیچنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نیٹ اتنے چاہیے، یعنی فار ایگزامپل کہ 50 lakhs چاہیے، آپ جتنے بھی بیچیں مجھے نیٹ اتنا چاہیے. تو اس طرح اس کے لیے کیا صورتحال ہوگی؟ اب وہ گویا کہ اجازت دے رہا ہے، اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک صورت مارکیٹ میں ہوتی ہے جی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ 21 لاکھ کا مجھے یہ مکان بیچنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جتنے کا مرضی بکوا دیں. صحیح. اس میں یہ ہے کہ اس کی بروکری طے کی جائے. ٹھیک ہے. 21 لاکھ کا بیچنا ہے اور 2% میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے. 2% آپ کو دوں گا اور اس کے علاوہ اگر پارٹی لے آتے ہیں وہ میری طرف سے آپ کو انعام ہوگا. ٹھیک. اب ایک مثال ہے، کمیشن طے نہیں کی. صحیح. تو یہ ضروری تو نہیں نا کہ 21 لاکھ کا کوئی بروکر مل جائے. صحیح. تو کمیشن طے ضرور کی جائے، بھلے وہ 0.50% کر لیں. ٹھیک ہے. 1% معمولی سی ہو، بھلے کم کر لیں. ٹھیک ہے. پرسنٹیج طے ہو تاکہ جو ایک اجرت کا تعین ہے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر جو بقیہ اضافہ ہے وہ بطور انعام کے اس کو دے دیا جائے. یہ اس کے جواز کی صورت، اس کی جواز کی صورت نکلتی ہے. فیصل بھائی ہاتھوں ہاتھ آپ کو ایک جواز کی صورت مل گئی ہے. الحمدللہ. اور کوئی اگر سوال ہے تو کر لیں. نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 2 بروکر ہیں بیچ میں تیسرا بھی ہے تو نارملی ہمارے یہاں یہ عرف بنتا ہے کہ آپ کو جو مجھے کمیشن ملے گا اس کا 3rd حصہ آپ کو دوں گا. یعنی دونوں سائڈ کے بروکر سیلر اینڈ بائر کا کیس ہے. جو مڈل مین ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا بیچ کا یعنی جو مجھے آئے گا چاہے 1% آئے یا 2% آئے یا 0.5% آئے تو اس کا میں 3rd حصہ دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس سے تو طے ہو گیا. اب ایک جو بروکر ہے ان کا طے نہیں ہوا تھا کہ اس نے کہا میں آپ کو نہیں دوں گا. بعد میں اس نے کور کیا تو آیا وہ جو کمیشن جو سیلر کے بروکر سے اس کو ملا یا بائر کے بروکر سے ملا تو اس نے اس بروکر کو جو پرچیزر کا بروکر تھا کیونکہ انہوں نے جو ہے نا ہاف میں طے کیا تھا یعنی پرچیزر کا بروکر سے یا سیلر کے بروکر سے. تو آیا جو دوسرا جو کمیشن آتا ہے دوسری سائڈ کی پارٹی سے تو اس پہلے بروکر کو دینا اور اس کا رکھنا کیسا؟ کیا کرتا ہے تھوڑا سا سمجھا، میں کچھ سوالات پوچھوں. جی جیسے میں سمپل آپ بتاؤں. ایک منٹ ہو گیا. ایک سیلر ہوتا ہے. میری آواز آ رہی؟ جی. ایک سیلر ہو گیا، سیلر کا بروکر ہو گیا اور ایک اس کا بروکر ہو گیا، بائر کا بروکر ہو گیا، ایک بیچ کا بروکر ہے. اچھا. اب بیچ کے بروکر کو جو کمیشن جو ہے نا وہ سیلر کا بروکر دے رہا ہے آدھی دے رہا ہے. یعنی جو اس کو مل رہا ہے 1% فار ایگزامپل مل رہا ہے وہ اس کی آدھی اس کو دے رہا ہے. بیچ کے بروکر کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یعنی جو بیچنے والا بروکر ہے اس کو بیچنے والے کا بروکر خریدار نہیں مل رہا اور جو خریدار کا بروکر ہے اس کو بیچنے والا نہیں مل رہا. بالکل بالکل. بیچ کا آدمی دونوں کو جانتا ہے. دونوں کو جانتا ہے. تو بیچ کا آدمی بھی ایک ڈیل کروانے میں حصے دار بنتا ہے. حصے دار بنتا ہے. اس کا سیلر کے بروکر سے فار ایگزامپل طے ہو گیا کہ میں آپ کو 0.5% یعنی مجھے 1 ملے گا تو اس کا آپ کو 50% دوں گا. صحیح نا. اب بائر کے بروکر سے ان کا طے نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں دوں گا، بعد میں ان کو ملا انہوں نے دے دیا. ہم ایک یہ لیتے ہیں پہلے تو سوال کہ مثال کے طور پر اس کے ساتھ طے ہو جاتا ہے صحیح کہ 50% وہ بائر کے بروکر سے بھی لے گا، بائر کے بروکر سے بھی لے گا. صحیح.
لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ بیچ والا جو بروکر ہے آیا اس کی بروکری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بیچ والے بروکر سوری جو تھرڈ بروکر ہے ہاں جی اس کی بروکری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ پہلا سوال تو یہ ہوگا نا. بالکل. پھر ہم اس کے جو مزید نتائج ہیں اس پر چلیں گے. تو دیکھیں اگر تو بیچ والا بروکر واقعی کام کاج کرتا ہے جی اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ دو بروکر ہیں یہ تو انڈرسٹوڈ بہت سارے کام کریں گے صحیح عملی طور پر. ٹھیک ہے یہ پارٹی کو 10 چکر دکھانے کے لیے لے کر جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ 10 پارٹیوں کو ایک مکان کے لیے لے کر آئیں. ٹھیک ہے پارٹی کا ٹرسٹ بھی نہیں پہ ٹرسٹ بھی نہیں بہت سارے کام کریں گے کاغذات بنوانے تک کام کریں گے. صحیح جو بیچ والا بروکر ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عملی طور پر بھی کچھ نہ کچھ کام کرے. مثال کے طور پر جی یہ بروکر پلس پارٹی کے لے جائے. اگر یہ خریدار کے بروکر کو لے کے جا رہا ہے تو لے جائے جناب ٹھیک ہے بیچنے والے کے پاس ٹھیک ہے اس کی جگہ دکھا کر لے آئے. ٹھیک ہے یوں عملی طور پر بھی کچھ نہ کچھ کاموں میں شامل رہے ٹھیک ہے تو عرف کے مطابق جو بروکری بنتی ہے اس کا یہ مستحق ہوگا. صحیح اب ان کا جو سوال اصل جو سوال تھا اس کے بعد کا جی وہ یہ تھا کہ ایک سے تو طے کر لیا دوسرے سے طے نہیں کیا. صحیح یہاں بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کیا دو طرف سے لے سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک تو جہاں عرف ہے وہاں دو طرف سے لینے کی گنجائش ہے ٹھیک ہے خاص طور پر اس وقت کہ جب اصل پارٹی ہی سودا کرے. ٹھیک ہے اگر بروکر خود جا کے سودا ڈن کرتا ہے پارٹی سامنے نہیں آتی ٹھیک ہے پارٹی سامنے نہیں آتی بروکر ہی سودا ڈن کرتا ہے ٹھیک تو وہ دو طرفہ کمیشن نہیں لے سکتا. صحیح اگر ملانے میں وہ کام کر رہا ہے دکھانے میں لے جانے میں یہاں اور وہاں اس نے کام کیا لیکن سودا جو ہے وہ پارٹی ساتھ گئی اس نے کیا ٹھیک تو دو طرفہ لے سکتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو بیچ کا جو بروکر ہے یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سودا نہیں کرے گا خود صحیح اس کا ملانے کا کام ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ بیچ کی دو طرفہ بروکری لینے کی بھی گنجائش موجود ہے. یہ تو ایز اے بریج ہے گنجائش موجود ہے ٹھیک ہے لیکن اب عام سودوں کی طرح عام سروس بیس کام کی طرح یہاں بھی یہ ضروری تھا کہ یہ دوسری پارٹی کے حوالے سے بھی معاوضہ طے کرتا ٹھیک ہے کہ بھی اس کو کتنا ملے گا. بالفرض طے نہیں بھی کیا گیا تو بروکری کا اصول یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں رائج ہے ٹھیک ہے اس طرح کے کام کا اس کا یہ مستحق ہوگا. اچھا بعض لوگ مجھ سے یہ بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب کر لیں گے یعنی کو طے نہیں کرتا مجہول صورت رکھتا ہے. یہ صورت جائز نہیں ہے. کام کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ پارٹی سے معاوضہ طے کیا جائے تو معاوضہ طے کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا آپ تشریف لائے ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے اور بہت سارے اور بروکرز ہوں گے آپ کی گفتگو سے ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مدنی چینل کے ناظرین یہ جو گفتگو ہوتی ہے ہماری ایک کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ جرنل انوائرمنٹ میں کریں کہ اگرچہ ایک تاجر اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کے سوالات کی نوعیت عموماً ہم درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس نوعیت کی ہو کہ جس سے زیادہ افراد اور بالخصوص اس فیلڈ کے افراد جو ہیں وہ مستفیض ہو سکیں فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی اگلے ہفتے بھی کسی تاجر کو لائیں گے اور یقیناً وہ کسی اور فیلڈ سے متعلق ہوں گے پھر اور سوالات ہوں گے تو اس سے ایک یہ ہے کہ ذہن میں وسعت بھی پیدا ہوتی ہے دوسری فیلڈز کے. اگر آپ اس فیلڈ سے نہیں ہیں تو اس کے بھی مسائل پتہ چلتے ہیں. اگر ہمارے ناظرین بھی فیڈ بیک دے دیں نا جی ہو سکتا ہے ناظرین کو یہ ہو رہا ہو کہ بھئی ہم ہمارے سوالات جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ایک طبقہ یہ ہوگا کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ نہیں یہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو اگر ان کی فیڈ بیک ہمیں آ جائے گی تو پھر ہم اس کو فوقیت دیں گے. چلے جی یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کی فیڈ بیک کو فوقیت دے رہے ہیں اس کو اہمیت دے رہے ہیں. آپ اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا آپ اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں احکام تجارت کی اس تبدیلی کو کس نظر سے کس ذہن سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں فیڈ بیک دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم اسے فالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی ہمیں کالز دیجئے گا. میرا نام جوہر ہے. میرا جو کام ہے وہ سافٹ ویئر کا کام ہے. سافٹ ویئر کے کام میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا ڈیل کرتے ہیں اور ریٹ طے ہو جاتے ہیں. جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ پوری پیمنٹ نہیں آتی کبھی کبھی اور ہم اس کو پھر اصول تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو طے ہو جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر ہم مجبور ہوتے ہیں ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو اس میں جو ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس ریکارڈ میں تو رہتا ہے کہ ہم نے اس سے پیسے لینے لیکن ملتے نہیں ہیں. اب ہم نے جو زکوٰۃ کاٹی تو وہ پیسے ظاہر سی بات ہے ہمیں لینے ہیں لیکن ملے نہیں ہیں. ہمیں اگر دیکھا جائے تو وہ ادھار ہے اور ادھار کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ملیں گے نہیں. تو ہم نے بیڈ ڈیٹ میں اس کو ڈالے ہوتے ہیں. ایک پہلا سوال یہ ہوا کہ مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کیا وہ پیسے میرے نہ لینا کوئی میرے لیے پرابلم تو نہیں ہوگی. ایک اور کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی نے کہا کہ پکی ہوئی بریانی آپ کو میں اتنے روپے پاؤ دوں گا، آپ کہیں اور بیچیں تو آپ اس سے 1 روپیہ زیادہ پاؤ میں، یعنی مثلا 15 روپے پاؤ وہ مجھے دے رہے ہیں، اور مجھے آگے 16 روپے پاؤ بیچنا کیسا؟ یا میں جو نا پرچیز کرنے والے بریانی والے جو ہیں ان کو ڈائریکٹ ان سے رابطہ کروا لوں تو کیا 1 پاؤ پر 1 روپیہ میرے لیے کوئی جائز کی صورت بنے گی، یا اس میں جو رہنمائی ہو فرما دیں؟ ٹھیک ہے جی. جوہر بھائی کا سوال تھا، سافٹ ویئر جو ریٹ طے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ملتے اور بیڈ ڈیٹس میں چلے آتے ہیں، پھر اس کا کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں تقریباً سارے ہی کاموں کے اندر یہ ہوتا ہے جی کہ جو پارٹیاں ادھار پر کام کرتی ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سودا کر لیا، ایک سودا ادھار پر، ٹھیک ہے، آئیں گے پچھلے کے پیسے دے جائیں گے اور ایک سودا ادھار بل ٹو بل کہتے ہیں اسے، بل ٹو بل چل رہا ہوتا ہے. جی. تو اب شریعت مطہرہ نے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کا بالکل لحاظ رکھا ہے، ٹھیک، اور یہ حکم بیان کیا ہے کہ جب زکوٰۃ کی فرضیت کا دن آتا ہے، صحیح، جس پر زکوٰۃ جس تاریخ کو فرض ہوتی ہے، ٹھیک، وہ ان تمام اماؤنٹس پر اور مالیت پر اور اموال پر فوری زکوٰۃ نکال دے گا کہ جو موجود ہیں. ٹھیک، اس کی جو رقم دوسروں کے پاس ہے ٹھیک، اس کی زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کی اجازت دے دی گئی، ٹھیک ہے، کہ جب تک اس رقم، وہ جو رقم ہے جی، نصاب کا خمس ہو کر اسے نہیں مل جاتی. مثال کے طور پر نصاب بنتا ہے اگر 34,000 روپے، ٹھیک ہے، اس کا جو خمس ہے 5واں حصہ، جب تک نصاب کا 5واں حصہ وہ رقم نہیں مل جاتی ٹھیک، اس رقم کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی جا سکتی ہے. ٹھیک، تو اب خاص ان کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ جو رقم لوگوں کے پاس پھنسی ہوئی ہے اس رقم پر زکوٰۃ تو بنتی ہے اگر یہ صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہیں، ٹھیک، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ میں یہ تاخیر کرتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے. ٹھیک، لیکن اگر وہ رقم 5 سال بعد ملی، 2 سال بعد ملی، 4 سال بعد ملی ٹھیک ہے، تو پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب جو اب یہ مشورہ تنرز ہے، جی، 2 حصے کر لیے جائیں ٹھیک ہے، کہ جہاں سے ملنے کی امید ہو تو اس کی زکوٰۃ سال سال نکالتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پارٹیاں ایسی ہیں آپ سمجھتے ہیں ملنے کی امید نہیں ہے اور اگر آپ اس کی زکوٰۃ نہ نکالیں اس میں کہ مل جائے گی تو پھر حساب لگا لیں گے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اچھا مفتی صاحب میں جو سمجھ سکوں، ویسے تو آپ کا جواب آ گیا لیکن میں چاہ رہا ہوں بھی صراحت آ جائے جی. کہ ان کے سوال سے میں یہ سمجھ سکوں کہ بیڈ ڈیٹس میں چلے گئے ہیں وہ، یعنی بل پے کر دیا ہے پارٹی نے اپنی طرف سے، جو اماؤنٹ وہ سمجھ رہی تھی وہ دے دیا اس نے، ریٹ جو بھی طے ہوئے تھے، ریٹ طے ہوئے تھے 12,000 روپے، پارٹی نے کہا نہیں میں تو 11,000 دوں گا، اب اس نے 11,000 دے دیے، بل کلوز ہو گیا ہے لیکن بل میں بہرحال 1,000 روپے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بیڈ ڈیٹس کہلاتے ہیں یہ تجارتی. دیکھیں اگر تو یک طرفہ ایسا معاملہ ہوا ہے جی، یک طرفہ کہ سامنے والے نے قبول ہی نہیں کیا، سودا ہو گیا نا، سودا ہونے کے بعد وہ اپنی جو ہے نا جو بھی اس نے کام کروایا ہے اس کا لینے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے، اور جو کام کرنے والا ہے وہ اپنا معاوضہ لینے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے، اور پورا معاوضہ لینے کا حقدار جو ہے. طے ہوا ہے وہ دے گا تو پورا. شرعی اعتبار سے تو اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے سے لیا جائے گا یہ معاوضہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس کے اوپر تو قرضہ ہے یہ، ٹھیک، تو وہ نہیں دے رہا اور وہ صرف نمٹا دیتا ہے یک طرفہ طور پر، تو اس کے اوپر سے جو قرضہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا ٹھیک، جب تک کہ یہ چھوڑنا نہ چاہے. صحیح، اور ایسے معاملات کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیاں دیں گی نہیں اور خدا ترسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ سامنے والا اخروی نقصان میں مبتلا نہ ہو اور آپ کا کام بھی اچھا چل رہا ہے، جی. اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایک درگزر کی صورت اچھا ہے. ان کے سوال میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو کوئی حرج؟ درگزر کی صورت ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر انسان کو فیصلہ لینا پڑتا ہے. جی ٹھیک. اس سے دوسرا سوال تھا یہ بریانی. دوسرے سوال کے 2 حصے تھے، دوسرا حصہ تھوڑا سا مبہم ہو گیا. جی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے 15 روپے پاؤ ملتی ہے تو میں 16 روپے پاؤ بیچ سکتا ہوں یا ٹھیک نہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس موڈ آف ٹریڈنگ کے 2 حصے، 2 قسمیں بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کائنڈس بن سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کمیشن اور مزدوری پہ کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خود خریدتے ہوں ٹھیک ہے، پھر اور آگے بیچتے ہوں. صحیح، تو اگر تو یہ مزدوری پہ کام کر رہے ہیں کمیشن پہ، کمیشن پر، ٹھیک ہے،
تو پھر تو یہ نہیں ہے کہ جناب ان کو اتنے روپے پاؤ ملا ہے اور اتنا کا بیچنا ہے, ٹھیک بلکہ ان کو تو ایک ریٹ ملا ہے ٹھیک ہے, 16 ہی روپے کا ریٹ ملا گویا کہ آپ نے 16 کا بیچنا ہے اور پر پاؤ آپ کو 1 روپیہ ملے گا. ٹھیک ہے اور زیادہ بہتر اور محتاط صورت یہ ہے کہ یہ خرید لیا کریں. ٹھیک ہے انہوں نے خرید لی, ٹھیک ہے, بھئی 15 کیا 10 کی خرید لیں, صحیح, بھلے 20 کی خرید لیں, ٹھیک ہے خریدنے کے بعد یہ مجاز ہے, ٹھیک ہے, مالک ہوگا بھی, جتنے میں چائے بیچیں وہ. ٹھیک ہے تو یوں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس مسئلے ٹھیک کے ہے. اندر. اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ میں پارٹیوں کو ملوا دیتا ہوں, تو اس میں کیا ہوگا؟ اگر تو یہ ان کا پس منظر میں یعنی پس پردہ دکانداروں سے طے ہے, جی جیسے پکوان جو والے ہیں ان سے طے ہے جی, کہ میں آپ کے پاس پارٹیاں لے کر آؤں گا, ٹھیک ہے, اور جو بروکری کی شرائط ہے وہ پائی جاتی ہیں. مثال کے صحیح. طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ پر کام نہ چلاتے ہوں, ٹھیک, اس کے دوڑ دھوپ کرتے ہوں, محنت کرتے ہوں, اپنا مال صرف کرتے ہوں, یعنی ٹھیک. پارٹی کو جا کے جو نا اس کے پاس لے کے جانا, ڈلیوری کو چیک کرنا, اور جو اس طرح کے کام کچھ نہ کچھ شامل ہوں, ٹھیک تو یہ بروکری بھی لے سکتے ہیں اپنی. ٹھیک, مزید کال شامل جی. کرتے ہیں. جی جی یہ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ہم پاکستان سے باہر ہوں اور پاکستان سے ہم سے کوئی چیز کوئی منگوانا ہو اس نے یعنی بیرون ملک سے, تو وہ ہم نے خرید لی ہو لیکن ان کو ابھی پہنچی نہ ہو, یعنی ان کو 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد پہنچی تھی, تو اس کے پیسے ہم ان سے اس چیز کے پہنچانے سے پہلے ان سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی وہ پیسے ابھی ہمیں دے سکتے ہیں, کسی طرح ہمارے اکاؤنٹ میں بھجوا سکتے ہیں کہ ہم چیز تو انہیں 1 مہینے یا 2 مہینے بعد دیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی چاہیے. جی مفتی صاحب. ان سے کسی نے سامان منگوایا, پہلا سوال, جی سامان انہوں نے خرید لیا, ٹھیک ہے, تو اب تھوڑا سا سوال مبہم سا ہے. جی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی آس پڑوس والے کوئی چیز منگوا لیتے ہیں, یار دوست کوئی چیز منگوا لیتے ہیں, جہاں پہ تجارت اصلاً مقصود ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, نہ وہ نفع رکھ رہا ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے, یہ وہی وکالت کی صورت ہے. جی تو وہاں تو پیسے پہلے دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح, بھئی آپ کسی سے بسکٹ منگواتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ایک پیون سے بسکٹ منگواتے ہیں, ٹھیک ہے, کہا کہ یہ لو جی 20 روپے بسکٹ لے ہو جا کر, ٹھیک ہے, تو اس کو پیسے دیا آپ نے, ایڈوانس دیا, ٹھیک ہے نا, تو اس سے آپ نے سودا تھوڑی کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اپنا نمائندہ بنایا سودا کرنے کے لیے. ٹھیک, تو یہاں تو پہلے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو یہ خود تجارت کر رہے ہیں, یعنی صحیح, سامان خرید کر بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر پہلے تو نہیں دیے جا سکتے. ٹھیک, مطلب ایڈوانس کی صورت تو نہیں ہے. ایڈوانس صرف ایک صورت میں ہوتا ہے, بے سلم پائی جائے, ٹھیک, یعنی پیسے پہلے دے دیے ٹھیک, اور سودا جو ہے کم از کم 1 مہینے کی ادھار پر ہوگا. ٹھیک, بے سلم ایک پورا ایک موڈ آف ٹریڈنگ ہے, اس کی ایک ٹھیک. الگ صورت ہے. تو لیکن ان کا سوال ایڈوانس پیسوں کے متعلق بھی نہیں ہے. جی تو ہم نے ویسے ہی ان کو ایک سمجھے کہ بونس میں یہ صورت بتا دی. ٹھیک, اصل ان کا سوال یہ ہے کہ سودا ہو گیا, جی اگر یہ تاجر ہیں تب بھی جی, مالک بن گئے, خود صحیح. مالک بن گئے. صحیح, مطلب کسی نے کہا کہ بھئی تم آتے جاتے ہو, تھوڑا سا پیسے رکھ کے مجھے بھیج دیا کرو. ٹھیک ہے, جیسے عام طور پر لوگ موبائل لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک موبائل لانا تو سنا ہے قانون جائز بھی ہے, ٹھیک ہے, مطلب قانون اس کی اجازت دیتا ہے. موبائل لے آئے, 5000 روپے رکھ کے بیچ دیے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں سے طبقے مختلف طبقات ہیں, اگر کوئی خود خرید کر لے کر آ رہا ہے, صحیح, اپنے پیسے ڈالے اور لا کر لے آیا, ٹھیک ہے, تو وہ مالک بن گیا. صحیح. جیسے خریدا اس نے وہ مالک بن گیا. ٹھیک ہے, دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تجارت نہیں کر رہا, صحیح, ویسے ہی اس نے جو ہے نا ایک یاری دوستی میں چیز خرید کر بھیج دی ہے. ٹھیک, تو دونوں ہی صورتوں میں جب چیز خرید لی ہے تو یہ پیسے لے سکتا ہے, ٹھیک, خریدنے کے بعد پیسے لے سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک, تجارتی معاہدوں کے اندر خاص طور پر کیا ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے مال آتا ہے, صحیح, تو مال آنے کی پھر صورتیں بنتی ہیں مختلف. ٹھیک, تو سودا ہونے کے بعد, جی, سودا ہونے کے بعد جو پیسوں کی ادائیگی ہے اس کے دینے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سودا ہو گیا جی, اور سودا ہوا ہے نقد کے اندر, جی, تو بیچنے والے کو شریعت نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اس وقت تک وہ مال نہ حوالے کرے جب تک کہ پیسے وصول نہ کر لے. صحیح, یعنی وہ کسٹڈی اپنی رکھنے کی اسے اجازت ہوگی, پیسے وصول کر کے پھر مال ریلیز کرے. اگر سودا ادھار میں ہوا ہے
تو پھر اس کو اس کا اختیار نہیں ہوگا، اس کو جو ہے وہ مال دینا پڑے گا، سودا ہوا ہی ادھار میں، کس ٹھیک۔ بنیاد پر وہ روکے گا؟ ٹھیک تو یہ صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے، مزید ایک سوال کال دیجیے ہم۔ محمد ناصر رضا اتاری، پیریا ٹاؤن، لاہور سے احکام تجارت سلسلہ دیکھ رہا ہوں گھر میں بیٹھا، تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں فرمائی ہیں۔ میرا بھی پراپرٹی کے شعبے سے تعلق ہے، بلڈرز کا بھی کچھ کام کرتا ہوں، تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مکان بنا کر بیچنے والا کام جو لوگ کرتے ہیں وہ اول اینٹ کی جگہ دوم اینٹ استعمال کرتے ہیں، یا مطلب فنگر اینٹ استعمال کرتے ہیں، سیمنٹ لگانے میں بھی مطلب ہے کہ کم سیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں، ریت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کر کے مکان بنا کر بیچنا کیسا؟ اور اس کے علاوہ جو بروکری کا کام کرتے ہیں، تو اب ہر بندے کو پتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں بالخصوص جہاں لاہور کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر ڈیلر 50,000 لاکھ 2 لاکھ مارجن اپنا رکھتا ہے اور بھی الگ سے بھی لے لیتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، تو یہ اس کی صورت بنتی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی پارٹیکولر جو اسکیم ہے جی اس پر ہم جب تک پوری اسٹڈی نہ کر لیں اس وقت تک کوئی فتویٰ نہیں دیتے۔ ٹھیک نام تو کسی بھی اسکیم کا نہیں لینا چاہیے ان کو۔ ٹھیک ہے اب ان کے 2-3 سوال ہیں۔ جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ مکانات بنا کر فروخت کرتے اے ہیں کوالٹی کی بی کوالٹی۔ وہ بی کوالٹی کی کا میٹیریل لگاتے ہیں، تو کتنی بی کوالٹی کا میٹیریل لگاتے ہوں گے؟ مفتی صاحب اس میں ایسا ہے کہ مختلف پارٹیز ہوتی ہیں، خریدار بھی اور بیچنے والے بھی، تو جس طریقے کے جہاں پہ انوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ اسی طریقے کا میٹیریل یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں باب المدینہ کراچی میں بھی مختلف علاقے، یہاں تو اینٹیں نہیں ہیں، یہاں تو بلاک ہیں۔ بلاک میں بھی ہوتا ہے، تو بلاک میں بھی قسمیں ہوتی بلاک ہیں؟ میں بھی اے بی سی سب کچھ ہوتا نہیں، ہے۔ اے بی سی تو ہوتی ہیں، جی۔ تو وہ ہے نا کہ بھی لوگوں میں رائج ہے جی اور لوگ اپنی اپنی پہنچ کے مطابق اسے استعمال کرتے ہیں۔ جی اور ایک یہ ہے جس کو کہا ہی ناقص جائے، نہیں، وہ جو رائج ہی نہ ہو۔ جی میرا جو مشاہدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بالکل ناقص جو ہوتا ہے وہ میٹیریل تو بہرحال نہیں لگایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بالکل ناقص مکانات جو بنتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ لیتے ہیں، 6-8 ماہ لگ جاتے ہیں، 5 ماہ لگ جاتے ہیں، تو بالکل ناقص میٹیریل جو ہوتا ہے وہ تو 6-8 ماہ بھی سہی نہیں پائے گا، کیونکہ ایک عرصے تک جو ہے وہ بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس میں پھر چٹک پٹک اور ٹوٹ پھوٹ آنا پھر شروع اس ہو کی جاتی بعض ہے۔ اوقات جو ہے نا وہ 2-3 فلور بھی بن رہے ہوتے ہیں، جی بالکل، تو بالکل ناقص تو وہ کھڑا نہیں ہو پائے جی گا۔ بالکل ناقص تو نہیں لگاتے، اور جو بالکل ناقص لگاتے ہیں وہ تو بالکل ظاہر ہو بھی جاتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جیسی اب کلاس کا کوئی علاقہ شخص جو ہے، ہے نا بالکل سیمنٹ نہ ڈالے تو پلسٹر کیسے ہوگا؟ جی تو وہیں پھٹ جائے گا۔ جی یہ اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ناقص جس کو کہہ رہے ہیں، عوام جس کو ناقص کہہ رہی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ حقیقتاً ناقص نہیں ہوتا۔ مثال میں آپ کو بی دوں، کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ بی کیٹیگری ہوتا ہے یا ریٹ کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک 500 روپے اسکوائر فٹ میں کام کراتے ہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے اس کا میٹیریل الگ ہوگا، اور وہی کام آپ 1000 روپے اسکوائر فٹ پہ کراتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے میٹیریل کی جو کوالٹی ہوگی وہ الگ ہوگی۔ تو اس طریقے سے بھی ڈفرینس ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں بالکل ہی خوف خدا نہیں ہے وہ کیا کیا کرتے ہوں گے وہ تو میرا خیال ہے بتانا مشکل ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسا میٹیریل استعمال کریں کہ جو ناقص ہرگز نہ ہو۔ مطلب جو وہ ہوتے ہیں نا رولز ہوتے ہیں ٹاؤن کے، ہر جگہ الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ جی آپ اسلام آباد سے تھے یا لاہور سے تھے؟ جی جی اسلام آباد سے۔ تو آپ کے یہاں شاید سی ڈی اے ہے، جی اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے نا، سی ڈی اے کے جو بلڈنگ رولز ہیں جی وہ رولز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے بھئی اتنے اسکوائر فٹ پہ آپ کو یہ بنانا ہے، اتنا یہ چھوڑنا ہے، اتنا یہ چھوڑنا ہے۔ اچھا اسلام آباد میں تو بڑا اچھا مجھے ایک رول پتہ چلا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ابھی ہماری حاضری ہوئی تھی جو 2 ہفتے پہلے، کہ ٹھیک ہے جس نے جو کرنا ہے کر دے، جیسے نقشے پہ بنانا ہے بنا دے، اپنی منمانی کرنی ہے کر لے، لیکن جب وہ بیچنے جائے گا اس کو این او سی نہیں ملے گی، اسے وہ سارے جو نا تجاوزات ختم کرنی پڑے گی، جو اسپیس چھوڑنا ہوتا ہے وہ اسپیس چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے این او سی ملے گی۔ ممکن ہے اس میں بھی لوگ رشوت دے کے ہو سکتا نکل جاتے ہوں، لیکن اگر اس رول کو فالو کیا جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اے اور بی اور سی کیٹیگری تو چلتی ہیں، جی ہر چیز میں چلتی ہے، جی لیکن ایسی کیٹیگری تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ جو ناقص بالکل کہلائے، ٹھیک یعنی جس سے بالکل تباہی اور بربادی کا سامان بنے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس کیٹیگری کا کام کر رہے ہیں تو اپنی جو پارٹی ہے اس پہ شو کریں۔
ٹھیک دو چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں کہ بھئی یا تو آپ کسی بھی ماہر آدمی کو بلا کے چیک کر لیں، یہ ہماری چیز ہے جیسے بھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اس کا پلستر، اس کی کھڑکی دروازے، اس کا جو ہے وہ سینیٹری کا کام، اس کی بجلی کا کام، جیسا بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر آپ اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، تو پھر جو حقیقت ہے اس کا سامنا کریں آپ، ٹھیک، یعنی جس درجے کا کام ہوا ہے اس درجے کے آپ اوصاف بیان کریں۔ نمبر ایک یہ چیز تھی۔ جی اچھا، نمبر دو جو انہوں نے ان کا سوال تھا جی کہ ہم 50,000 روپے رکھ کر بیچتے ہیں، جی تو شاید یہ ٹاپ کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ایک بروکر جو ہے، ان کی ایریا میں یہ ہے کہ بروکروں میں یہ رائج ہوگا کہ جناب وہ پارٹی کو شو نہیں کرتا، اگر ڈیل ہوئی ہے 50 لاکھ کی تو پارٹی کو شو کرتا ہے 49.5 لاکھ۔ ٹھیک ہے، ہوں؟ ٹھیک تو پارٹی کو شو کیوں نہیں کرتا؟ اصل سوال تو یہ ہے نا، ٹھیک اس کا یہ شو نہ کرنا خیانت ہے۔ ٹھیک جب اس کو بروکری مل رہی ہے، وہ پارٹی اس کو بروکری دے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ٹاپ رکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب کوئی بھی بروکر سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، رواج ہے، عرف ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، تو بھائی وہ رواج آپ کے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ سارے ڈاکٹر سمجھوتا کر لیں کہ ہم نے جو ہے نا مریض کو چونا لگانا ہے، جی تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ مریض اور ڈاکٹروں کا جو ہے نا باہمی اتفاق سے کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک، مریض کو تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک، جو آپ کی پارٹی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ ساری جو مونوپلی ہے تو بروکروں نے لگائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر بتائیں پارٹی کو۔ صحیح۔ اچھا مجھ سے ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ پرسنٹیج طے نہیں کر، میں جو مطلب ایک وہ پہلو نکل رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بروکری لیتے ہیں تو اس کا پرسنٹیج طے نہیں کرتے، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ 50,000 روپے لیں گے ہم، تو اگر بروکری 50,000 روپے طے کر کے لی جائے، پرسنٹیج پہ تو ہمیں سوچنا پڑا تھا کہ اس کی جو ہے نا وہ سودا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو پیسے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو اس کے تو جائز ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک واضح چیز ہے ٹھیک، کہ جناب جو بھی سودا ہوگا ہم 50,000 روپے لیں گے، 25,000 روپے لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سوچا۔ تو سلسلے کا وقت ہمارے ختم ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔